سب سے پہلے تو میں اپنے فاطمہ فرٹیلائزر والوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا جو کام ہمیں کرنا چاہتا وہ انہوں نے کیا ہے۔ ایکچوئل یہ رسپانسبلٹی ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کی ہے، گلگت کے حوالے سے گلگت ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کا، لیکن یہ کام انہوں نے کیا، بہت اچھا کام کیا اور میں بہت خوش ہو گیا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ انہوں نے جو وہاں ٹرائل لگائے وہ ٹرائل میرے حساب سے 100% ہم اس میں کامیاب ہو گئے، 100%۔ میں سوچ رہا تھا شاید کہ یہ بیج تیار نہیں ہوگا مکئی، لیکن الحمدللہ تیار ہے۔ اب بھی ہمارے پاس 10 دن 15 دن ہے، اس کے باوجود ہماری میز بالکل تیار ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے ابھی ہم نے گین لا کے اپنے زمیندار بھائیوں اور بہنوں کے کوٹ میں ڈال دیا۔ اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ یہ اس ٹیکنالوجی کو کتنا اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اصل چیز آپ لوگ ہیں، ہم نے تو آپ لوگوں کو بتانا ہے اس طرح کیا تو یہ ہوگا، اس طرح کیا تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں نچوڑ میں آپ کو بتاتا ہوں، سمری اس کی جو کہتے ہیں ٹپ ہمیں جو ملا آخر میں یہ R&D کا، 15 جون سے لے کے 25 جون تک آرام سے آپ کی میز کاشت ہو سکتی، اور اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ جینیٹکس والوں کا کہنا یہ ہے، میرا سبجیکٹ تو نہیں ہے، کوئی بھی کراپ جتنا زیادہ ٹائم لیتا ہے پیداوار کے حساب سے اس کی پیداوار اس حساب سے زیادہ بنتی ہے۔ تو ہمیں ٹائم بچانا، وہ ٹائم ابھی آپ کس طرح بچائیں گے کہ آپ نے اپنے ویٹ کی سوئنگ کو آپ نہ ارلی لانا ہے۔ 15 نومبر سے 1 دسمبر تک آپ ویٹ فارغ کر کے، یہ ڈاکٹر برلاک جو اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ دنیا کا بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اس کا بھی کہنا ہے کہ آپ اگر ایک کنال میں یعنی ایک دن لیٹ کاشت کرتے ہیں تو پتہ نہیں 1 سے 2 kg اس میں پیداوار کم ہوتی ہے۔ ایک فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا ارلی کرنے سے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ اس طریقے سے کریں گے تو میز کے لیے آپ 15 سے 20 دن آپ کو بچ جائے گا، جس کی وجہ سے اب ہائی بریڈ میں بھی ہم اس سے بھی تھوڑی سی لیٹ ورائٹی لائیں گے۔ جو میں نے آپ کو بتایا جتنی لیٹ ورائٹی ہو، لیٹ میچور ہونے والی ورائٹی ہو، پیداوار کے حساب سے بہت اچھی ہو، کیونکہ ہمیں ٹائم مل رہا ہے۔ اس کے لیے میں اپنے تمام زمیندار بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا، جو یہ میری آواز جس تک پہنچتی ہے یا آگے جا کے آپ نے کنوے بھی کرنا ہے، کہ اپنے گندم کو آپ نے ارلی کاشت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ 15 نومبر سے لے کے لاسٹ دسمبر تک، نومبر کے آخر تک آپ اپنی کاشت کو کمپلیٹ کریں۔ اس طریقے سے آپ 15 سے 20 دن آپ کو ایکسٹرا ملیں گے، جو آپ میز میں اکوموڈیٹ کریں گے، جس کی وجہ سے ہم میز کی ہائیبریڈ کو کریں گے۔ باقی ٹیکنیکل باتیں جاوید صاحب نے بھی آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا، ٹھیک ہے۔ میز کی ہائیبریڈ ورائٹی جو ہے وہ آپ لگانے کی کوشش کریں۔ جس طرح جاوید صاحب نے بتایا، دنیا کی آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اس حساب سے ابھی ہم نے اپنے کراپ کی پیٹرن، سوئنگ کا طریقہ کار اس کو چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ فوڈ، ٹھیک ہے، زمین تو وہی ہے، آپ کی بڑھتی نہیں ہے۔ اب آپ کو ٹیکنالوجی کی چینج کر کے پر کنال آپ نے اپنی پروڈکشن بڑھانی ہے، اس حساب سے اپنے آپ کو مینیج نہیں کریں گے تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اور خاص کر جی بی کے حوالے سے، گندم کے حوالے سے، جی بی میں گندم کے بہت شدید قسم کی کرائسس آیا ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ آئے دن اس کے ریٹس بڑھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں ایک حساب سے آپ ناراض بھی ہو جائیں گے، یہ بڑھانا میرے خیال میں بڑھنا چاہیے۔ اب دیکھو یہی گندم کی ایک تھیلا پنجاب میں 6,000 روپے ملتا ہے، تو آپ کو یہاں 600-700 روپے ملتا ہے۔ گورنمنٹ کب تک آپ کو سبسڈیز دیں گے؟ آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھنا ہے، پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں سیکھیں گے تو وہ علامہ اقبال کا مشہور ایک شعر ہے کہ آپ کی داستانیں یاد رکھیں، پتہ نہیں اس طرح کوئی شعر رکھے، وہی ہوگا۔ ہم کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ملے گا، ہم بھوکے مر جائیں گے، روٹی کے لیے ہم ترسیں گے۔ تو خدا را آپ اپنی محنت کریں، جتنا آپ محنت کریں گے نا تو اللہ پاک اس کا پھل دے دے گا۔
باقی یہ ہے کہ جاوید صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہائیبریڈ بیج کی جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں وہی ہے، کوئی انتہائی مہنگی نہیں۔ اس میں ایک ٹپ آپ کو تھوڑی سی اور بھی بتا رہا ہوں کہ آپ اس طرح کریں، آپ کے یہاں ایک اس کے لیے انیمل کے لیے، جانوروں کے لیے اس کا فاڈر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس 6 کنال زمین ہے تو آپ اس طرح کے 1 کنال کی زمین میں آپ بالکل یہ سوچو میں نے یہ جو کاشت کرنی ہے صرف مال مویشی کے لیے کرنا ہے۔ 1.5 کنال 1 کنال میں آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ اسی ٹیکنالوجی سے جو سامنے آپ کو دکھایا تھا اس طریقے سے کریں۔ اس میں بے شک اپنے حساب سے اس میں چارے کے لیے مکئی اٹھاتے جائیں گے، لیکن یہ آپ صرف آپ کا گرین کے لیے ہوگا۔ آپ کے پرپس الگ ہونا چاہیے، آپ کون سا کراپ کس مقصد کے لیے کاشت کرتے ہیں۔ آپ کے پہلے ذہن میں یہ بٹھانا چاہیے کہ اس کھیت میں گندم اس کے لیے کروں گا، صرف اپنے فاڈر کے لیے کروں گا، پھر ٹھننگ اس میں 20 kg 15 kg پر کنال کے حساب سے وہاں کاشت کریں، ٹھننگ کرتے جائے آپ کا فاڈر۔ لیکن جہاں آپ نے گرین ہیلڈ کے لیے کرنا ہے اس کے لیے خدا ہماری جو ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کا 1 کنال کے کم از کم 1 کنال میں آپ 15 سے 20 من کے قریب پیداوار حاصل کریں گے۔ اور یہ پریکٹیکلی 1991-92 میں ہم فوگش داریل میں ایک وہاں ایکسپریمنٹ کر کے کسی فارمر کے وہاں ہم نے ڈالا تھا یہ میز وائٹ، کوئی ہائیبریڈ تھی، وائٹ قسم کے ہائیبریڈ، غالباً 777 مجھے نام یاد ہے، میں اور جاوید صاحب اور ڈاکٹر دونور صاحب نے وہاں وہ ڈالا تھا۔ بعد میں اس زمیندار نے مجھے بتایا کہ 1 کنال سے میں نے 22 من لیا۔ آپ خود امیجن کریں 1 کنال سے 22 من ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ 2 کنال میں کاشت کریں گے، آگے پوری ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی، لیکن محنت ہے۔ آپ دیکھو بیج کا رول، میں آپ کو چھوٹی سی ٹپ بتاؤں، بیج کا رول آپ کا زیادہ 25 سے 30% ہے، فرٹیلائزر کا رول 25 سے 30%۔ اصل مینجمنٹ بہت ساری چیزیں مل کے پھر ٹیکنالوجی بنتی ہے، اس سے آپ کا کراپ کی پیداوار بنتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ یار میں نے اچھی سی بیج لایا، اس بیج سے اچھا پیداوار ہوگا کہ بعد میں اس کو خوراک جو دینی ہے وہ خوراک آپ نہیں دیتے ہیں۔ جہاں آپ کو نائٹروفاس چاہیے اس کی جگہ آپ کو یوریا آپ استعمال کرتے ہیں، جہاں یوریا دینی چاہیے وہاں نائٹروجن دیتے ہیں، جہاں پوٹاش چاہیے کسی اور دیتے ہیں، تو یہ کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایک چیز یاد رکھیں، کھادوں کو وقت پر استعمال، ٹھیک ہے، وقت پر استعمال، صحیح مقدار میں استعمال، یہ انتہائی اہم ہے۔ آپ جتنی مقدار چاہیے وہ مقدار آپ دے دیں گے تو آپ وہ فصل سے پیداوار لیں گے، ادروائز آپ نہیں لیں گے۔ آپ اس میں سوئنگ کے ٹائم یوریا ڈالتے ہیں تو یوریا کا کام تو یہ نہیں ہے۔ میرے بھائی نے آپ کو بتایا، بڑی خوبصورت ایک مثال اس نے دی، دیکھو کھاد کی 2 قسم کی اقسام ہوتی ہیں، 2 قسم کی، ایک حساب سے، ایک موبائل ایک اپنی جگہ میں فکس ہو کر رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے روٹس وہاں جا کے اس کو پک کرتا ہے، ایک پھر چلتی ہے اوپر تنوں میں اس طریقے سے۔ تو یہ پوری سمجھ کے آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے پھر فائدہ ہوگا، ادروائز آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور محنت شرط ہے، محنت آپ نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال میں نے آپ لوگوں کو ٹائم لیا، ان چند الفاظ کے ساتھ میں انشاءاللہ یہ امید کرتا ہوں محنت کریں گے اور نیکسٹ ایئر انشاءاللہ الرحمن آپ کے تمام کھیتوں میں یہ ہائیبریڈ میز کا وہ دیکھوں گا۔ اتنی بڑی مہنگی بھی نہیں ہے، یہ بیج آپ کا کنال کے پیچھے آپ کا 1 kg جاتا ہے، 1.5 kg کرو، 1.5 kg 300 400 500 پہ جاتا ہے، پیداوار آپ کو بم پر آ جاتا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ صرف محکمہ ہمیں دے گا تو ہم کریں گے، یہ بھی آپ نے نہیں سوچنا، ہو گیا تو ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ کو پہنچاتے ہیں، اگر نہیں ہو سکا نا تو یہ ایسی مہنگی چیز نہیں ہے، خود بھی لا کے کرنے کی کوشش کرو۔ بہرحال ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ محنت کر کے نہ صرف اپنی اکانومی کو بلکہ ملکی اکانومی میں اپنے حصہ ڈال کے، اس ملک میں اپنے حصہ ڈال کے ملک کو ہم دیگر ممالک کے ساتھ برابر کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔